الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر دوسرے انسانوں کے لیے انسیت کا مادہ رکھا ہے۔ اس فطری تقاضے کی تکمیل کے لیے اس نے انسانوں کے بیچ رشتوں کو وجود بخشا اور ان رشتوں کا نقطۂ آغاز اور بنیاد رشتہ ازدواج کو بنایا۔ انسانوں کے بیچ جو پہلا رشتہ وجود میں آیا وہ یہی رشتہ ہے۔ اسی سے دودیالی، ننیالی، سسرالی رشتے قائم ہوئے۔ اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عائلی اور خاندانی نظام کا بار اسی رشتہ پر ڈالا گیا۔ اولاد کی حسن تربیت، گھر کا حسن انتظام اور معاشرے کو صالح افراد کی فراہمی رشتہ ازدواج کی صلاحیت پر موقوف ہے۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو رشتہ ازدواج کی اہمیت ضرورت کے حوالے سے اسلامی تعلیمات میں موجود ہیں۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ سمجھنے میں ذرا برابر بھی دشواری نہیں ہوگی کہ اسلام میں اس رشتہ کے دو ستون شوہر اور بیوی کے مکمل، معتبر، معتدل، متوازن، منتظم، خیرخواہ، دور اندیش اور صالح ہونے میں کس قدر زور دیا گیا ہوگا۔ میاں بیوی کی ذمہ داریوں میں یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن کی تکمیل ان دونوں کے جذبات، احساسات، جسمانی اور ذہنی سکون اور حقوق کی رعایت کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی مقصد کے لیے اسلام نے دونوں میں سے ہر ایک کی دوسرے پر فطری بنیادوں اور تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے حقوق متعین کیے اور ان کی پاسداری کی بڑی تاکید کی ہے۔ اس بیان میں بعض بنیادی حقوق کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ شادی محض 4 دن کی تقریب کا نام نہیں بلکہ زندگی بھر کی ذمہ داری ہے۔ ازدواجی زندگی کو خوشحال اور پرسکون بنانے میں شوہر اور بیوی دونوں کا کردار اہم ہے۔ میاں بیوی کے حقوق و فرائض کے حوالے سے ہماری تعلیمات واضح ہیں۔ شادی کے بعد مرد عورت دونوں ہی اپنی ذمہ داریاں اور حقوق فرائض پورے کریں، تبھی خاندان کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں اور معاشرے میں امن و سکون کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ شادی ایک ایسا تعلق ہے جو زوجین کو ذہنی اور جسمانی سکون بخشتا ہے۔ ان کے درمیان محبت، مودت اور شفقت کا باعث بنتا ہے اور یہی محبت اور شفقت ایک گھر کی تعمیر و ترقی اور نسل نو کو پروان چڑھانے میں اہم ستون ثابت ہوتی ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یونانی معاشرت میں خواتین تمام حقوق سے محروم تھیں۔ بازاروں اور شہروں میں ان کی کھلے عام خرید و فروخت ہوتی تھی۔ انہیں کسی چیز، یہاں تک کہ اپنے ذاتی معاملات میں بھی کسی قسم کا کوئی اختیار حاصل نہ تھا۔ وہ ہر لحاظ سے مردوں کی دست نگر تھیں۔ روم میں بھی خواتین کی حالت کم و بیش یونان جیسی تھی۔ پیدائش سے وفات تک ان کی حیثیت ایک قیدی سے زیادہ نہ تھی۔ اس کے ساتھ محبت یا مروت کا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ مرد خاندان کا سردار ہوتا تھا اور اپنے خاندان پر مکمل اختیار رکھتا تھا۔ بیوی کے حقوق پورے کرنا تو دور کی بات، اسے تو اپنی بیوی کو قتل کرنے تک کا اختیار بھی حاصل تھا۔ ایران ایک قدیم تہذیبی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ انسان دشمن سرگرمیوں کا گڑھ بھی رہا ہے۔ وہاں اخلاقی بنیادیں نہایت کمزور تھیں۔ وہ رشتے جن سے ازدواجی تعلق متمدن اور مہذب معاشرے میں ناجائز اور غیر قانونی سمجھا جاتا تھا، ایرانیوں کے ہاں عام تھے۔ مشہور حاکم یزدگرد دوم نے اپنی بیٹی کو زوجیت میں رکھا، پھر قتل کر دیا۔ 6 صدی عیسوی کا حکمران بہرام، اس نے اپنی بہن سے اپنا ازدواجی تعلق قائم رکھا تھا۔ ہندو مذہب دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے جہاں عورت کو ہمیشہ کمزور اور بے وفا سمجھا گیا۔ شوہر کی وفات پاتی ہی اسے بھی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اسے وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسے دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی۔ یہودیت کی بات کریں تو اس مذہب کی روایات بھی عورت کے بارے میں اچھا تصور پیش نہیں کرتی۔
یہاں بھی بیوی کے حقوق کسی طور پر مرد کے مساوی نہیں۔ مہر کے علاوہ عورت کسی چیز کی حقدار نہیں۔ وراثت میں بھی اس کا نمبر پوتوں کے بعد آتا ہے۔ مسیحی قوانین میں بھی عورت کی حیثیت ہمیشہ پست رہی ہے۔ اس طلاق خلا کی اجازت نہیں تھی۔ وراثت میں اس کا حصہ بہت محدود تھا۔ دوسری شادی کو زناکاری سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ اسلام نے اپنی عمدہ اور اعلیٰ تعلیمات میں ہر طرح کے حقوق میں عورتوں کو شریک کیا۔ اسے کسی جائز حق سے محروم نہیں رکھا۔ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ میاں بیوی کے حقوق فرائض متعین کیے۔ آج کل کے جدید معاشرے میں ہمیشہ بیوی کے حقوق اور اس کے مرد سے برابری کی بحث چھڑی رہتی ہے، حالانکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ گھر کا سربراہ مرد ہی ہے۔ ایک اچھی بیوی وہ ہے جو اس حقیقت کو تسلیم کرے کیونکہ شوہر بیوی کی پردہ پوشی کر کے اسے تحفظ فراہم کر کے معاشرے کے گھروں میں سر سے محفوظ رکھتا ہے۔ بیوی کا فرض ہے کہ شوہر کی عزت کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر، مال اور عزت کی حفاظت کرے، شوہر کی اجازت کے بغیر نہ کسی کو گھر میں داخل ہونے دے، نہ خود کہیں جائے۔ مرد بیوی کو گھر کے کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، نہ شوہر کے والدین کی خدمت بیوی کا فرض ہے۔ اگرچہ مستحب یہی ہے کہ بیوی گھر سنبھالے، بچوں کی تربیت کرے، شوہر کے والدین کا خیال رکھے، لیکن اس معاملے میں اس پر کوئی زور زبردستی نہیں۔ جہاں بیوی کے حقوق پورے کرنا شوہر کا فرض ہے، اسی طرح شوہر کا حق یہ ہے کہ اس کی بیوی اس کی بہترین دوست، رازدار، غمگسار، رفیق اور ہمدرد ہو۔ زندگی کے نشیب و فراز میں اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہو اور اس کے دکھ سکھ کی ساتھی ہو۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی بہترین پرورش اور نگہداشت کرے۔ شوہر کی حیثیت اور آمدنی کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر کے تمام معاملات کو اس انتظام کے ساتھ چلائے۔ خاوند کی خوشی اور دلجوئی کے لیے بناؤ سے گھر کرے۔ کسی بھی گھر کا نظام چلانے کے لیے ایک سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ گھر کے تمام افراد اس کی اطاعت کریں اور خاندانی نظام بہتر طریقے سے چل سکے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے۔ بیوی کا فرض ہے کہ گھر کے ماحول کو پرامن اور خوشگوار رکھے۔ جب شوہر گھر آئے تو اسے اطمینان، سکون اور راحت میسر آئے۔ بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب اور شوہر کا شکر ادا کرتی رہے، صبر و قناعت، پیار محبت سے اپنے گھر کو امن سکون گہوارہ بنائے۔ احادیث مبارکہ میں جو عورت شوہر کی نافرمانی کرے، ایسی عورت کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں، اور جو عورت شوہر کی فرما برداری اور اطاعت کرے اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، اگر کوئی مرد اپنی عورت کو ہم بستر ہونے کے لیے بلائے اور وہ انکار کر دے اور پھر شوہر اس انکار کی وجہ سے رات بھر غصہ کی حالت میں رہے تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، اگر میں کسی کو یہ حکم کر سکتا کہ وہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرے تو میں یقیناً عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے اپنی پاکی کے دنوں میں پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھی، رمضان کے ادا اور قضا روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنی خاوند کی فرمانبرداری کی، تو اس عورت کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، نمبر 1، ہر جائز کام میں اس کی اطاعت، ادب و خدمت، دلجوئی، رضاجوئی کا بھرپور اہتمام کرے۔ نمبر 2، اس کے ساتھ کبھی بھی بے ادبی اور گستاخی کا انداز اختیار نہ کرے۔ نمبر 3، اس کی وسعت حیثیت سے زیادہ کسی چیز کی فرمائش نہ کرے۔ نمبر 4، اپنی ذات کے سلسلے میں اس کے حق میں ہرگز کوئی خیانت نہ کرے۔ نمبر 5، اس کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی خرچ نہ کرے۔ نمبر 6، شوہر کی رعایت میں اس کے ماں باپ اور بہنوں کے ساتھ اچھے سلوک کا اہتمام کرے۔ نمبر 7، شوہر اگر کسی بات پر ڈانٹ ڈپٹ کرے اور کچھ کہے تو ترکی بترکی اس کو جواب نہ دے، اگرچہ وہ ناحق پر ہو۔ البتہ غصہ ختم ہونے کے بعد کسی موقع پر صحیح بات کی وضاحت کر دے تاکہ اس کا دل صاف ہو جائے۔ شوہر کے حقوق و فرائض، نان نفقہ، سکنہ، زوجیت کا اصول، بیوی کا حق اور شوہر کے ذمہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ مالی حالات کے مطابق کھانے پینے، ضروریات زندگی اور رہائش کی اچھی سہولیات فراہم کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ شوہر اگر یہ قدرت نہیں رکھتا تو اپنی بیوی کا مقروض ہے، اگرچہ بیوی کے پاس اپنا مال ہو پھر بھی شوہر پر نان نفقہ واجب ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی سے حسن معاشرت یعنی اچھے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے۔ تمام شوہروں کے لیے لازم ہے
کہ وہ بیویوں کا حق پوری طرح ادا کریں۔ ان کا حقمار نان نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں ان کے درمیان انصاف کرنا، بدگوئی اور بری عادات جن سے بیوی کو تکلیف پہنچتی ہو انہیں ترک کرنا، کسی شرعی عذر کے بغیر اسے سختی سے پیش نہ آئے، بیوی کے لیے جسمانی صفائی اور زیب و زینت کا خیال رکھے، بیوی سے بے اعتنائی برتنا یا اس کی عزت میں کمی ہرگز درست عمل نہیں ہے اور اسے ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ بیوی کے لباس یا ظاہری حالت پر ناک بوئی چڑھانا یا اس کے ساتھ ترشروئی سے پیش آنا جبکہ وہ قصوروار بھی نہ ہو۔ ایک اچھا شوہر وہی ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو، بیوی کے خاندان کے ساتھ عزت سے پیش آئے، بیوی کو ان سے ملنے سے نہ روکے اور جب بیوی وفات پا جائے تو اس کے لیے دعا کرے۔ مرد کا یہ حق ہے کہ نکاح اور رخصتی کے بعد بیوی اپنے آپ کو خاوند کے سپرد کر دے اور اسے استمتاع اور نفع اٹھانے دے۔ شوہر کو حکم دیا گیا ہے کہ جو خود کھائے وہ بیوی کو کھلائے، جیسا لباس خود پہنے ویسا بیوی کو پہنائے۔ بیوی کو مارنے یا سخت برے الفاظ کہنے کی اسلام میں سخت ممانعت ہے۔ شوہر کو حسن سلوک اور فیاضی سے برتاؤ کرنے کی واضح ہدایت دی گئی ہے۔ ایک مرد کو اپنے اہل و عیال کے حق میں سراپا محبت شفقت ہونا چاہیے۔ اس سے چاہیے کہ ہر جائز امور میں بیوی اور بچوں کی حوصلہ افزائی اور دلجوئی کرے، اپنے اہل و عیال کے لیے صبر و تحمل سے کام لینے والا اور محبت شفقت رکھنے والا ہو۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ شوہر کا دائرہ عمل صرف دنیاوی خواہشات یا مادی ضروریات پورے کرنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اہل و عیال کی روحانی، اخلاقی، سماجی تعلیم تربیت کا بھی ذمہ دار ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں عورتوں کے حقوق بھی بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ شوہر پر عورت کے حقوق ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 میں ہے، اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کرو، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت رکھ دے۔ حدیث مبارک میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، مومنین میں سے کامل ترین ایمان اس شخص کا ہے جو ان میں سے بہت زیادہ خوش اخلاق ہو، اور تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے عورتوں کے حق میں بہتر ہے۔ خلاصہ یہ ہے، نمبر 1، اپنی حیثیت و وسعت کے مطابق بیوی کے نان نفقہ کا بہتر سے بہتر انتظام کی کوشش کرے۔ نمبر 2، خادمہ نوکرانی کی بجائے رفیقہ حیات سمجھے۔ نمبر 3، بلا ضرورت سختی ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ نہ کرے۔ نمبر 4، اس کی جانب سے خلاف مزاج طبیعت امور پیش آنے پر حتی الامکان صبر سے کام لے۔ نمبر 5، اس کو دینی احکام، مسائل، آداب سکھاتا رہے اور اس کو شریعت بالخصوص پردہ شریع وغیرہ کے تمام کی تاکید کرتے رہے۔ نمبر 6، گاہے گاہے حسب موقع سہولت ماں باپ اور دیگر محرم رشتہ داروں سے ملاقات کی اجازت دے دیے کرے۔ نمبر 7، مارنے پیٹنے سے گریز کرے۔ میاں بیوی کی باہمی ذمہ داریاں، میاں بیوی کے حقوق پر نظر ڈالی جائے تو واضح ہوتا ہے کہ یہ رشتہ قاعدے اور ضابطے کے ساتھ ساتھ رابطے کا متقاضی بھی ہے۔ ضابطے کی روح سے جہاں بیوی کے حقوق فرائض ہیں جبکہ کچھ ذمہ داریوں سے وہ بری ذمہ ہے، اس طرح شوہر بھی اپنے حقوق فرائض کے ساتھ چند ایک معاملات بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ نہ تو یہ درست عمل ہے کہ بیوی پر تمام ذمہ داریوں کو بوجھ ڈال دیا جائے اور شوہر تمام معاملات سے کنارہ کش ہو جائے، اور نہ ہی بیوی کو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے فرائض سے پہلو طئی کر کے ساتھ ساتھ شوہر یا اس کے والدین کی خدمت سے دامن کش ہو جائے۔ مرد کا فرض ہے کہ وہ بیوی کو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت سمجھے، اس کی قدر و عزت کرے، اس سے محبت سے پیش آئے، کوئی غلطی ہونے کی صورت پردہ پوشی سے کام لے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، کیونکہ عورت فطرتاً کمزور اور جذباتی ہوتی ہے، لہذا اس کی کمزوری کی رعایت کرے۔ بیوی کا بھی فرض ہے کہ اگر شوہر کے مالی حالات ناگفت طبع ہوں تو زبان درازی یا جھگڑا کرنے کی بجائے ایک کے ساتھ تعاون کرے، شاہانہ طرز زندگی کی بجائے سادہ زندگی پر اکتفا کرے۔ شوہر اور بیوی کے حقوق کے بعد چند ایک باہمی ذمہ داریاں دونوں پر عائد ہوتی ہیں، جن میں بچوں کی تعلیم تربیت کا اہتمام، ایک دوسرے کے والدین اور عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک شامل ہے۔ شوہر اور بیوی کے لیے لازم ہے کہ تمام اندرونی بیرونی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کریں، ایک دوسرے کی رائے کو اہمیت دیں، اختلاف کی صورت میں نرمی سے بات کریں، تنقید یا طنز سے بات رہیں۔ زوجین اگر ایک دوسرے کے حقوق خوش دلی سے پورے کرنے لگیں تو بہت سی خرابیوں کا خاتمہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا معاشرہ امن و سکون گہوارہ بن جائے گا۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے حقوق کی بنیاد محبت اور رحمت پر رکھی گئی ہے۔ دونوں کے ایک دوسرے پر واجبی حقوق اور اخلاقی امور کی پاسداری انہی دو بنیادوں کی پاسداری پر منحصر ہے۔ ازدواجی زندگی کی خوشگواری کا راز حقوق، رعایت اور مصلحتوں کی تعمیل میں پنہاں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔